نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے حوالے سے آغاز میں بات فرمائی ہے کہ قیامت کا وقوع حق اور سچ ہے، پھر یہ بتایا کہ قیامت کا انکار کرنے والی اقوام دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئی، آخرت میں خسارہ تو یقینی ہے۔ دنیا میں جن اقوام کو اللہ نے قیامت کے انکار کی وجہ سے ہلاک کیا، ان میں سے 3 اقوام کا ذکر ہوا، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون۔ اس کے بعد قیامت کے حوالے سے ہولناک حالات بیان کیے گئے وقوع قیامت کے حوالے سے، پھر قیامت کے بعد کے حالات بیان کیے گئے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی حقانیت کو اور صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے الحاقۃ ما الحاقہ، سچ ثابت ہونے والی یا سچ مچ واقع ہونے والی۔ سچ مچ واقع ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سچ مچ واقع ہونے والی کیا ہے؟ یعنی یہ کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ، آپ کیا جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ پوری طرح توجہ ہو گئی سننے والے کی، مخاطب کی، قاری کی، پڑھنے والے کی، قاری سمانا پڑھنے والا، جب ان الفاظ کے پڑھنے والے کی پوری توجہ ہو گئی، اب بتایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اس سچ مچ ثابت ہونے والی خبر یا واقعے کی تکذیب کرنے والے، جٹلانے والے تھے کون؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ اس قارعہ اور حاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پہلے فرمایا الحاقہ، پھر فرمایا القارعہ، فرمایا کہ یہ کھڑکھڑانے والی بات جس کو ثمود اور عاد نے جٹلایا، یہ کھڑکھڑانے والا دن یا یہ واقعہ جس کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ یہ سچ مچ ثابت ہونے والا ہے، اس کو ثمود اور عاد دونوں نے جٹلایا۔ اب پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سو ثمود کو کڑک سے ہلاک کر دیا گیا، یا قوم ثمود کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہ واقعات پہلے کئی دفعہ گزر چکے ہیں، اس لیے اب اس پہ تشریح اور تفصیل نہیں ہے۔ قوم ثمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زوردار قسم کی چیخ فرشتوں کے ذریعے سے پکار کروائی، اور اس چیخ کی یہ تاب نہ لا سکے، کانوں سے گزرتی ہوئی سینے دل تک، اور دل ان کے پھٹ گئے، وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناز کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا۔ عاتیہ بالکل ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سخرها علیہم، یہ ہوا ان کے ساتھ کیسی رہی؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے اس کو یعنی اس ہوا کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ تو اے قرآن کے پڑھنے والے، اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں دیکھے گا کہ وہ ڈھے پڑے ہیں، یعنی گر پڑے ہیں، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، یعنی آپ ان کو اس حال میں دیکھیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ جب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، اس کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ آپ گویا ان کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ لیں، تصور کریں، عالم تصور میں کریں۔ ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے، اس کو تصور میں کیجئے کہ وہ کھجور کے تنوں کی مانند زمین پر گرے پڑے ہوئے تھے۔ تفصیل ہمارے سامنے آ چکی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب سوالیہ انداز اللہ نے اختیار کیا، فرمایا بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ یعنی کوئی ان میں سے باقی رہا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سوال کر کے اس بات کے اندر انکار موجود ہے، استفہام انکاری ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی باقی رہا ہی نہیں، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دو قومیں، تیسری قوم وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، تیسری صراحت کے ساتھ جس قوم کا ذکر کیا گیا، پھر اجمالی طور پر فرمایا اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، فرعون کا صراحت کے ساتھ، اور فرعون سے پہلے جتنی اقوام ہلاک ہوئی ان کا اشارتاً بیان کیا گیا کہ فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ،
اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے. والمؤتفقات الٹی بستیوں میں رہتے. کیا مطلب؟ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے نظریات اور جن کی سوچ، جن کے عقائد، جن کی فکریں غلط ہو چکی تھی، الٹی ہو چکی تھی. اس سے مراد بستیاں کوئی خدا نخواستہ الٹی ہوئی مطلب نہیں تھی، مطلب یہ کہ بستیوں میں رہنے والے لوگوں کے نظریات اور عقائد جب الٹے ہو گئے، اس فکر کے خلاف ہو گئے جو انبیاء نے دی، اس سوچ کے خلاف ہو گئے جو اللہ نے بھیجی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر ان کو بالخاطئہ، ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ. فرمایا انہوں نے اپنی سوچیں غلط کی تو نتیجہ کیا ہوا کہ ظاہر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی. تو فاخذهم اخذة رابیہ، تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑ لیا، یعنی سخت گرفت ان کی کر لی. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا. کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف. لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، یعنی انسان اس کو یاد رکھے. فاذا کان سے مراد یہ کہ جب بھی کوئی سنے گا تو وہ اس واقعے کی بنیاد پر اللہ کے غضب کو، غیظ کو اور اللہ کے انتقام کو یاد رکھے گا. یہاں تک بات تھی قیامت کی اور قیامت کو جھٹلانے والوں کی. اب قیامت ہے کیا؟ فاذا نفخ في الصور نفخۃ واحدہ، نفخ اولا، تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے. فدکتا دکۃ واحدہ، پھر یک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، تو اس روز قیامت واقع ہو کر رہے گی. فیومئذ وقعت الواقعہ، وہ جو الحاقہ اوپر کہا گیا سچ مچ ثابت ہونے والی، پھر اس کو القارعہ کہا، اب کہا کہ وہ واقعہ ہے. یہ سارے نام ہیں قیامت کے کہ وہ سچ مچ ثابت ہونے والی، وہ لڑکھڑا دینے والی ہے اور وہ واقع ہو کر رہنے والی ہے. فرمایا فیومئذ وقعت الواقعہ، پس اس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو کر رہے گی. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا. معنی یہ کہ آسمان جس کی مضبوطی کا سورہ ملک میں اللہ نے بطور چیلنج اظہار کیا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی شقاف ہے، کوئی رنگت میں بدلاؤ ہے؟ نہیں ہے. یہ ایک وقت تک مضبوط ترین رہے گا، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو یہ کمزور پڑ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شیڈ ہوتے ہیں یا یہ جو فائبر کے اپنے چھتیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ شروع میں آتی ہیں تو اتنی ہارڈ ہوتی ہیں، اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر لوگ آسانی سے چل پھر سکتے ہیں. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی جو مضبوطی ہے وہ ہلکی ہلکی نرمی میں بدل جاتی ہے. پھر کچھ سالوں میں ہی ان کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کھوکھلاپن پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ شروع میں پانی بالکل نہیں رستا. اب پانی جو رسنا شروع ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ فائبر کمزور ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان یہ مضبوط ہیں، لیکن جس دن اللہ ان کو ختم کرنا چاہے گا تو پہلے ان کی مضبوطی کو کمزوری میں بدل دے گا. یومئذ واہیہ، اس دن آسمان کمزور پڑ جائیں گے. جب آسمان کمزور پڑیں گے، پہاڑوں کے متعلق آگے بتایا کہ پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی مانند بنا دیا جائے گا. زمین کے متعلق بتایا گیا کہ زمین کو جو ہے وہ پھاڑ دیا جائے گا. اب یہ جو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کی مضبوطی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو ان کے اندر اس کی مضبوطی کو، اس وصف کو چھین لیں گے، جیسے آگ کے اندر سے جب اللہ چاہیں جلانے کی وصف کو چھین لیں. والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ، اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، یعنی آسمان کے کناروں پر فرشتے اتر آئیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے. سورۃ الغافر سورہ مومن کے اندر، جس کا یعنی ایک ہی سورت کے دو نام ہیں. سورہ مومن کی ابتدا میں الذین یحملون العرش، اس کے اندر تفصیلاً میں نے یہ بات عرض کر دی کہ اللہ کے عرش کے گرد 8 فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو تھامے رکھیں. سمجھ؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، یعنی پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما دے تم سب لوگوں کے سامنے، یعنی اے پڑھنے والوں تمہیں سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی بات اس وقت چھپی نہ رہے گی، پوشیدہ بات، یعنی تمہاری ہر بات کو، ہر چیز کو عیاں کر دیا جائے گا. فاما من اوتی کتابہ، بھی اس
اس سے آگے اللہ تعالیٰ قیامت کی اس حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ والے کامیاب، بائیں ہاتھ والے ناکام. اسی کا ذکر ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو جس کا نامہ عمل یا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا کہ ہاں اقرؤوا کتابیہ، کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. یہ خوشی کے جذبات کے ایک لمحات ہوں گے، جیسا کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تمغہ ملتا ہے، اس کو کوئی نشان امتیاز ملتا ہے یا اس کو کوئی اعزاز ملتا ہے تو وہ فخر سے اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے، اور جب اسٹیج سے ڈائس سے نیچے اترتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے فخری انداز میں سینہ چوڑا کر کے پھر رہا ہوتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، تب وہ آدمی جو فخریہ انداز میں اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب ضرور ملے گا. مجھے یقین تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نامہ اعمال ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے میرے اعمال کا صلہ ضرور ملے گا. اور یہ صلہ ہے کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جانا یہ کامیابی کی علامت ہوگی. وہ شخص کامیاب قرار دیا گیا، اور اس کے لیے یوں کہہ لیجیے کہ جو دنیا میں کہا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ فاز ہو گیا، کامیاب ہو گیا. فهو فی عیشۃ راضیہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام اور ٹھکانہ بیان فرمایا. بس وہ شخص من مانے عیش پر ہوگا، یعنی عیش کی زندگی گزارے گا. فی جنت عالیہ، اونچے محلوں میں، اونچے باغات میں. قطوفها دانیہ، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. مانا یہ اس کی خواہش کے مطابق اس کے پاس آئیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. دیکھیے جی، توجہ کیجیے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اعلیٰ ترین منصب پر فائز کرنے کے لیے بتدریج چھوٹی چھوٹی رذیل چیزوں کو، ادنا چیزوں کو ممنوع قرار دے رہے. ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ. یہ گویا ادنا سے بچا کر کے اعلیٰ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. بدقسمت ہے وہ انسان جو ادنا کی وجہ سے اعلیٰ کو ترک کر رہا ہے. بنی اسرائیل کو قرآن پاک نے کیا کہا گیا؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، کیا تم اس کے بدلے میں جو کہ خیر ہے، جو کہ خیر ہے، خیر کس معنی میں؟ نہ محنت، نہ مشقت، نہ اس پہ کوئی حساب کتاب، نہ کچھ من و سلوا، کیا اس کے بدلے میں تم ترکاریاں، سبزیاں اور یہ چیزیں مانگ رہے ہو؟ تم خیر کے بدلے میں ادنا کو طلب کر رہے ہو. اسی طریقے سے یاد رکھیے، ہر مومن کو، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی واشگاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو تم ادنا کو چھوڑ دو، میں اعلیٰ دوں گا. اللہ اکبر. واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور جس کا نامہ عمل یا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یہ رسوائی نہ ہوتی. دیکھیے، جب کسی آدمی کا مذمتی پہلو کے مطابق، مذمتی انداز میں جب کسی کا مجلس میں نام لیا جائے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اور دکھ نہیں ہے، بس مجلس میں میرا نام نہ لیا جاتا، مجھے تنہائی میں کہہ دیا جاتا، مجھے اکیلے میں مجھے مار دیا جاتا، اکیلے میں مجھے قتل کر دیا جاتا، اکیلے میں مجھے میری بےزتی کر دی جاتی، اکیلے میں یہ کر دیا جاتا، یہ کر دیا جاتا. لیکن مجلس میں نام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فطرتی پہلو کو مد نظر رکھ کر کے کہیں گے جب نامہ اعمال برے آدمی کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت وہ ایک ہی حسرت کرے گا، کاش کہ مجھے یوں رسوا نہ کیا جاتا. لیکن یاد رکھیے، جو اتنے واضح دلائل کے بعد دنیا کے اندر اس کریم رب کو مانتا نہیں، اس کے رسول کو مانتا نہیں، پھر وہ سر عام رسوا کرنے کے ہی قابل ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یعنی کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف، وہ جو سورہ نبا کے اندر آپ پڑھیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت حسرت کرے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی. فیقو، اچھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت سب کچھ تمام کر چکی ہوتی. مانا یہ مرتے ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا، دوبارہ جینا نہ ہوتا، کاش کہ دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا، کاش کہ حساب کتاب کا معاملہ نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنی مالیہ، اس وقت کہے گا آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت خاک میں مل گئی. خذوہ فغلو، اس وقت اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، فغلو، اور توق پہناؤ. ثم الجحیم صلو، پھر اسے دوزخ کی آگ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے اسے جکڑ دو.
70 گز اس زنجیر سے اس کو، یہ شدت کی طرف اشارہ ہے، سختی کی طرف اشارہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی 70 گز ہے. اللہ کے ہاں اسے باندھنے کے لیے کوئی بہت بڑی زنجیر کی ضرورت ہے؟ اللہ کے امر کن ہی کی صدا کافی ہے. لیکن اللہ نے یہ بات بطور شدت بیان فرمائی ہے کہ شدت بیان کرنا مقصود ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہوگی. انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین. جہنم میں جانے کی 2 وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں. فرمایا یہ نہ تو اللہ ذوالجلال پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا. یعنی کیا معنی یہ کہ فقیر کو، محتاج کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانے سے گریز کرتا تھا، بخل کرتا تھا. آگے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. فرمایا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں. معنی یہ کہ آج اس کا کوئی دوست نہیں. حمیم کہتے ہیں دوست کو. یعنی دیکھیے توجہ کیجیے، قیامت کے دن دوست نہ ہونے کی جو نفی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دنیا میں دوست تھے وہ قیامت کے دن ہوں گے نہیں، ہوں گے، وہیں پر ہوں گے، لیکن دوستی کا دم بھرنا چھوڑ دیں گے. جیسے باپ بیٹا ہوں گے، اگلی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، باپ بیٹا ہوں گے، ماں بیٹا ہوں گے، لیکن نافرمان ہونے کی وجہ سے کوئی ایک فریق نافرمان ہونے کی وجہ سے دوسرا فریق اس سے کنی کترائے گا، دور بھاگے گا. ہاں جی، باوجود اس کے قریب ترین رشتہ دار ہے. یہاں پر تو دوست کی نفی کی گئی کہ دوست نہیں ہوگا. معنی یہ کہ دوست کا وجود کی نفی نہیں ہے، دوست کی دوستی کی حمایت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوستی کا دم نہیں بھرے گا، حمایت نہیں کرے گا. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا بنے گا، یا یہ کھانا ہے نہ ہی پیپ کے علاوہ اس کے لیے کھانا ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. یعنی وہ پیپ صرف گناہگار کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فلا اقسم، بات یہاں پر ختم ہو گئی. جہنم کا انکار کرنے والی اقوام 3 تفصیلی یا واضح، اور بہت ساری اقوام اجمالی طور پر. اس کے بعد پھر قیامت کے وقوع کی طرف اشارہ، اور پھر قیامت کے حالات. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن پاک کی صداقت سے متعلق بات ہے. دیکھیے جی، بڑی زبردست آیات ہیں. یہ آیات اکثر میں عشاء کی نماز میں پڑھتا ہوں. سنیے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تمہیں نظر آتی ہیں. لا یہاں پر ایکسٹرا ہے، زائد ہے، یہ ہوتا ہے عربی عبارت کے اندر. یا لا نفی ہے اس بات کی کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے. لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہاری بات غلط ہے، تمہاری دونوں باتیں غلط ہیں. قیامت بھی واقع ہوگی اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، رسول کا کلام نہیں. اب فلا کا معنی ہوگا نہیں، وہ جو بات تم کر رہے ہو وہ نہیں ہے. اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کس چیز کی قسم کھاتا ہوں؟ بما تبصرون، جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں. وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی. تمہیں نظر آنے والی چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں، نہ نظر آنے والی چیزوں کی. معنی یہ کہ وہ جو تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں مغیبات میں سے، خواہ وہ جنت ہے خواہ وہ جہنم ہے، یہ اللہ ذو الجلال اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہوں. کچھ چیزیں تمہاری نظروں میں. یاد رکھیے، قسم کھانے کا مقصود چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. وہ جو آگے بات آ رہی ہے نا، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. نمبر 1. یا قسم بعض اوقات کھائی جاتی ہے جو بات آگے کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بطور گواہی، کہ میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی، میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ انہ لقول رسول کریم. یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ عالی فرشتے کی زبان کا پیغام ہے. یعنی عالی فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یہ فرشتہ عالی صفت فرشتہ لے کر آیا ہے. قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم لوگ بہت ہی کم ہو جو ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ قرآن کسی کاہن کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہو جو فکر کرتے ہو. آگے فرمایا تنزیل من رب العالمین. پہلے تمہید باندھی کہ عالی فرشتہ لے کر آیا، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں. اب کیا کہا؟ تنزیل من رب العالمین. قسم ہے اس بات کی یا گواہی ہے اس بات کی کہ یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام کسی سے پڑھتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، یا یہ ان کے جادو کا شاخسانہ ہے، یا یہ کاہن ہے. اس طرح کے مختلف الفاظ حضور علیہ السلام کے لیے مشرکین نے کہے. اب ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. خلاصہ ان ساری باتوں کا ایک ہی. اب اللہ تعالیٰ اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو بات کو ذرا سمجھو. اگر یہ شخص جس کو ہم نے نبوت کے لیے منتخب کیا،
یہ جو امام الانبیاء ٹھہرائے گئے، اگر یہ رب پر جھوٹ بولتے اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ہلاک کر دیتے. بات ذرا سمجھے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ رب پر جھوٹ باندھتے تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اللہ پر تو کیا ویسے بھی اپنی زندگی میں کبھی کسی معاملے میں جھوٹ کا سہارا لے ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنی عام زندگی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اس کے گواہ تم بھی ہو کہ 40 سال تک تم ان کو صادق کہتے رہے ہو، تو جو شخص اپنی عام زندگی میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ پھر ہمارا دعویٰ یہ، اگر یہ اللہ پر جھوٹ بولتے تو ہم کیا کر دیتے؟ ان کو ہلاک کر دیتے. یہ اگر ہلاک نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل سچ بول رہے ہیں. بالکل. اب یہ بات سمجھنے کے بعد ترجمہ پڑھیے، پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے. یہ محاورہ ہے. دائنا ہاتھ پکڑنے کا معنی یہ ہم اپنی قوت کا اظہار کرتے. دائنا ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ کہ ہم ان کی گرفت کر لیتے. دائنا ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی مصیبت میں گرفتار کر لیتے، معنی ہلاکت ہے. ثم لقطعنا منه الوتین، وہ بات آ گئی، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. معنی یہ انہیں پکڑ لیتے، اپنی گرفت میں کرتے اور ان کی گردن کو کاٹ لیتے، معنی ہلاک کر دیتے. ٹھیک ہے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. لیکن پتہ یہ چلا کہ جب اللہ پاک نے یہ نتائج مرتب نہیں کیے تو نتائج تو مرتب ہوتے ہیں شرط پر، تو اس کا مطلب ہے شرط ہی مفقود ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بات سمجھیے، ایک اصول سمجھیے. یہ قانون جو اللہ نے بیان کیا نا کہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہلاکت کا سبب ہے، یہ صرف نبی کے لیے قانون ہے، غیر نبی کے لیے نہیں ہے. بات کو سمجھیے گا بھائی، بہت اہم بات عرض کرنے لگوں. عام آدمی اگر اللہ پر جھوٹ بولے گا تو قانون نہیں ہے کہ اس کو اللہ فوراً ہلاک کر دے گا، اس کو مہلت دی جا سکتی ہے. اور لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے. خود مشرکین مکہ کتنا اللہ کے متعلق جھوٹ بولتے تھے، اپنے بتوں کے متعلق جو نسبتیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے خدا نے ہمیں کہا ہے، اگر وہ ہمیں نہ کہتا ہوتا تو ہم کیوں کرتے. تو یہ ساری جھوٹی باتیں وہ منسوخ کرتے تھے. اللہ نے تو ان کو ہلاک نہیں کیا. اس اصول کے تحت تو جب بھی کسی نے اللہ پر جھوٹ بولا ہو تو اللہ اس کو ہلاک کر دیں. اصولی بات تو یہی ہے. لیکن اللہ نے یہ اصول صرف نبیوں کے لیے رکھا ہے. کس کے لیے رکھا ہے؟ کیونکہ نبی کی زبان سے عام زندگی میں جھوٹ نہیں نکل سکتا، تو اللہ پر جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اتنی بات سمجھ گئی. اب جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب یہ سمجھیے کہ یہ جو مرزا کانا دجال ہے نا، اس نے یا اس کے پیروکاروں نے ان آیات کو مرزے کے سچے ہونے کی دلیل بنایا ہے. کہتے ہیں جی مرزا سچا ہے. کیوں سچا ہے جی؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پر کوئی جھوٹ بولے تو اللہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو اگر مرزا جھوٹا تھا تو اللہ نے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے یہ انہوں نے دلیل بنایا اس کو. تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، اصول بیان کر دیا کہ دیکھیے یہ دعویٰ صرف نبی کے لیے ہے، غیر نبی کے لیے نہیں ہے. غیر نبی کے لیے اس طرح کے تو کئی چوڑے چمار پہلے بھی آئے، اب بھی موجود ہیں، آئندہ بھی آئیں گے جو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں. فما ہی للکافرین امہلہم رویدا. محبوب آپ بھی کافروں کو مہلت دیں، میں بھی کافروں کو مہلت دیتا ہوں. اللہ تو مہلت دے رہے ہیں. جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہے اس وقت قرآن کے اول نزول کے وقت جو لوگ موجود تھے ان میں اس زمانے میں کتنے کافر تھے جو اللہ پر جھوٹ بول رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کافروں کے لیے یہ قانون نہیں بیان کر رہے، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ نبیوں کے لیے. اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ مرزا کافر ہے. مرزا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے سچے ہونے کے لیے دلیل بنایا. ہم یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تمہارے کفر کی دلیل ہے. اور فرشتے روح الامین اس روز نازل ہوں گے، یعنی لوگوں کو ہنکانے کے لیے کہہ لیں، یا یہ عذاب اس دن نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا. یہ بات سمجھانے کے بعد اب سمجھیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس دن کا حساب کیا ہے دو طرح سے، یا دو طرح سے اس کی لمٹ کو یا وقت کو بیان کیا ہے. ایک الف سنۃ مما تعدون، جس طرح کہ تم 1000 برس شمار کرتے ہو اتنے وقت کا وہ ایک دن ہوگا. یہاں کہا 50 الف سنۃ، 50,000 برس کا ہوگا. تو دونوں آیات میں تضاد ہو گیا، دونوں آیات میں. اب ساتھ ہی ایک حدیث کو بھی جوڑ لیجئے، پھر بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے گی. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن مومنوں کے لیے ایسا ہوگا جیسا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت. اللہ اکبر، یہ تو اور عجیب بات ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ مومنوں کے لیے قیامت کا دن ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک ہوگا. قرآن پاک کی ایک آیت سورہ الف لام میم سجدہ بتاتی ہے کہ الف سنۃ مما تعدون، 1000 برس کا دن ہوگا.
سورۃ المعارج کی آیت بتاتی ہے 50,000 سنۃ، 50,000 سال کا ہوگا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین مختلف باتیں نعوذ باللہ قرآن اور حدیث میں تو تضاد آ گیا، یا قرآن اور حدیث کی باتوں میں تو تضاد آ گیا. اب کس کی مانیں؟ اب سمجھیں، اللہ پاک نے یہاں جو بات فرمائی ہے اس کو عدد کے ساتھ اگر آپ جوڑ کر کے، عدد کی تخصیص کے ساتھ جوڑ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دشواری ہوگی. قرآن پاک کی آیات میں بہت دفعہ اللہ تبارک و تعالی محاورات کا استعمال کرتے ہیں، محاورے کا. اور محاورہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، اس جملے سے مراد وہ تعداد نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد اور مقصودی چیز وہ مفہوم ہوتا ہے جو مخاطب کے دل میں اتارنا ہے. یہاں مخاطب کے دل میں اتارنا کیا مقصود ہے کہ قیامت کی شدت بہت زیادہ ہوگی. اب یہ شدت کبھی کسی کے لیے بہت نرمی ہوگی اور کسی کے لیے تھوڑی زیادہ شدت ہوگی، سختی ہوگی، اور کسی کے لیے یہ دن بہت زیادہ شدت والا ہوگا. تو مومنین کے متعلق فرمایا کہ ان کو قیامت کا دن کوئی نقصان دے گا نہیں، اس لیے کہ ان کے متعلق تو خود قرآن نے کہا ہے. کیا کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اب کیا کہا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اتنی سہولت کا دن ہوگا وہ مومنین کے لیے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ مومن کے لیے یہ قیامت کا دن ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک کے دورانیت تک کی حد تک ہوگا. اور جو لوگ ادنا درجے کے جہنمی ہوں گے، جن کو جہنم سے ایک وقت کے بعد نکال دیا جائے گا، ان کے لیے یہ دن 1000 برس کے برابر ہوگا. اور جنہیں دائمی طور پہ جہنم میں رکھا جائے گا ان کے لیے کیا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا. اب اس کو سمجھیے، انسان اس دنیا میں اپنا ذرا جائزہ لے دائیں بائیں کا، تو ایک آدمی ایک ہی ماحول میں، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی فضا میں، ایک ہی سسٹم میں رہتے ہوئے، وہ کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر مشکل حالات نہیں ہیں، تو وہ لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے. اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے، کیا یار اتنی جلدی وقت گزر گیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے سویا تھا. اسی کے ساتھ ہاسٹل میں، کمرے میں، دارالقامہ میں ایک دوسرا آدمی ہے، اسے کسی پریشانی نے جکڑا ہوا ہے. اب اس پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لیٹا ہوا تو ہے لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے، درد وغیرہ ہو رہی ہے، تو اس درد کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی. اب اس کے اوپر ایک ایک لمحہ سالوں کے برابر گزر رہا ہے. تو یہ ہے احساس. اللہ پاک یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں قیامت کا دن احساس کے اعتبار سے بعضوں کے لیے ایسا ہوگا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ختم گزر گیا، اب دوسری نماز کا وقت ہو گیا. طلب ہے نا، ایک نماز سے دوسری نماز، یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہو، تو گویا اس کی فکر کے مطابق دوسری نماز کا وقت آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزرا. اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کے لیے اس سے زیادہ احساس ہوگا اور ان کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگا. اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کے لیے 50,000. تو احساس کی بات ہو رہی ہے یہاں، یا شدت کی بات ہو رہی ہے یا احساس کی بات ہو رہی ہے. فاصبر صبرا جمیلا. تو آپ کافروں کی بات پر برا نہ منائیے، فاصبر صبرا جمیلا. آپ اپنی قوت کے ساتھ، آپ اپنے پورے عزم اور ارادے کے ساتھ برداشت کرتے رہیے. دیکھیے توجہ کیجیے، صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک صبر وہ ہوتا ہے جو حالات اور واقعات ہمیں کرنے پہ مجبور کرتا ہے. ایک صبر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ارادے کے ساتھ کرتے ہیں. اس کی مثال حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس ایک عورت لپٹی ہوئی قبر پہ یا قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور داڑے مار مار کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو فرمایا کہ بی بی صبر کرو، جزا فضا مت کرو. وہ عورت پہچان نہ سکی آواز کو، اپنے غم میں تھی، تو اس نے بغیر دیکھے جواب دیا کہ یہ مصیبت مجھ پر ٹوٹی ہے نا، آپ پر نہیں ٹوٹی، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں، آپ مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں. حضور تشریف لے گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے. کسی نے رک کر کے پیچھے کہا کہ اللہ کی بندی تجھے پتہ ہے وہ کون تھے؟ صحابیہ تھی. وہ کہتے تجھے پتہ ہے وہ کون تھے؟ کہا نہیں میں نے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ بیچاری کے اوپر آفت آ گئی. اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو ایسا جواب دیا. دوڑتی چلی گئی. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں پہنچ چکے. اب آپ اندر داخل ہو رہے ہیں. خاتون حاضر خدمت ہو گئی، یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے گا، کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جائے. ہاں جی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، درگزر کر دیجیے گا. اور اپنی خطا کا اظہار کیا. حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر بھی اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ کو صدمہ پہنچے اس وقت آپ اپنے قوت ارادی سے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں، اس کو صبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. ورنہ ایک دن والد کا انتقال ہوا، آدمی روتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، ہلکان ہو جائے، اگلے دن ظاہر ہے وہ حالات تو رہیں گے نہیں، میت سامنے نہیں ہوگی، وہ جذبات نہیں ہوں گے، تو قدرے انسان کے اوپر رونے کے حالات کم ہو جائیں گے. بات چیت بھی شروع کرے گا، کچھ کھانا پینا بھی شروع کرے گا. 4 5 6 دن 7 دن گزریں گے تو انسان روٹین میں آ جائے گا. تو یہ جو صبر آ رہا ہے، یہ صبر
اپنے جذبے سے نہیں ہے، اپنے ارادے سے نہیں ہے، اپنی قوت سے نہیں ہے، یہ صبر حالات اور واقعات ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ فاصبر صبرا جمیلا، اچھے طریقے سے، یعنی قوت برداشت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ ان کے مصائب یا ان کی طرف سے آزمائشوں کے نتیجے میں آپ ان کا جواب تلخی سے مت دیجیے، صبر کیجیے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے، کون؟ قیامت، یعنی قیامت وہ جو واقع ہونے والی چیز ہے، وہ جس کے متعلق سوال کر رہے ہیں، وہ ان کی نگاہوں میں دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہماری نظر میں نزدیک ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اب قیامت کے مناظر فرمایا کہ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا کالمہل، جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا، یا مہل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ وہ جو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نا، جب زیتون یا سرسوں وغیرہ کا تیل جب نکالا جاتا ہے تو تیل نکالتے ہوئے آخر میں تیل کے نیچے جو تھوڑی بہت جو ذرات ہوتے ہیں اس کو تلچھٹ کہتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، ٹھیک ہے، دھنی ہوئی جس کو کہتے ہیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا، پہلے بھی بات آ چکی، یعنی مددگار نہیں ہوگا۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے لیکن مدد نہیں کریں گے۔ یود المجرم لو یفتری من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا۔ اب رشتوں سے بھاگیں گے۔ فرمایا گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین میں ہیں غرض سب کچھ دے دے لیکن اس کی نجات ہو جائے۔ اللہ فرماتے کلا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا۔ انہا لظا، اب جہنم کے بعد بات ہو رہی ہے۔ فرمایا انہا لظا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھال ادھیڑنے والی، تدعو من ادبر وتولی، ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دنیا میں پیٹھ دکھائی اور منہ موڑا، یعنی جنہوں نے دنیا میں قیامت کا انکار کیا، یہ جہنم انہیں اپنی طرف بلائے گی۔ اور جہنم اپنی طرف بلانے کا معنی یہ، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن قیامت کا دن ہوگا تو ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ تو سورہ قاف میں آتا ہے، وہ کہے گی هل من مزید، کچھ اور ہے، تو یہ بلانا۔ وجمع فأوعى، اور یہ آدمی جس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس آدمی کو بلائے گی جو آدمی دنیا میں منہ موڑتا تھا جہنم کے طرف بلائے جانے سے، یا جہنم کے عقیدے سے منہ موڑتا تھا اور پیٹھ پھیرتا تھا اس بات سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جمع فأوعى، مال کو جمع کر کے رکھتا تھا، فأوعى، اور اس نے منع کر رکھا تھا۔ معنی یہ ہے کہ اس آدمی کی ایک اور بری خصلت یہ تھی کہ یہ مال پر انحصار کرنے کی کوشش کرتا تھا، مال کو جمع کرتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان یہ تھا کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا مال اس کے بعد ہمیشہ رہا بھی نہیں، وہ تو خالی ہاتھ آیا۔ تو مال جمع کر کے رکھتا تھا، اس کو خرچ نہیں کرتا۔ فأوعى کا معنی ہے بخل کرتا تھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، انسان کا حوصلہ ہی بڑا کم ہے۔ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے کوئی خیر اور آسانی ملتی ہے تو منوعا، بخیل ہو جاتا ہے۔ خیر کے فیصلے کے بعد بخیل ہو جاتا ہے، اور اگر شر کا فیصلہ اس کے لیے ہو تو چیخو پکار کرنا، یعنی بے صبر ہو جاتے ہیں، بے صبر اور ناشکرا، بے صبر اور اللہ اکبر۔ اب یہ بات بتانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کون لوگ ہیں جو جہنم سے بچائے جائیں گے، کون لوگ ہیں جو بے صبر نہیں ہیں، کون لوگ ہیں جو کم ہمت نہیں ہیں۔ ان کی 8 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا الا المصلین، مگر نماز گزار، یعنی نمازی۔ اس نماز پہلے نمازی سے مراد کیا ہے؟ مسلمان۔ الا المصلین سے مراد کیا ہے؟ مسلمان۔ اس سے پتہ چلا، اس جملے سے پتہ چلا کہ بے نمازی قرآن کی نظر میں مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی وحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ وہی بات تو بیان کی کہ جہنم سے بچے گا، کم ہمت ہے، کم ہمت نہیں ہے وہ شخص، کون سا؟ جو مسلمان ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، ایسے لوگ کہ جو نماز کا التزام رکھتے ہیں، یعنی نماز مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں بلا ناغہ۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، دوسری صفت کہ اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور نہ مانگنے والے کے، یعنی مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کے لیے۔ یہاں مانگنے والے سے مراد کیا ہے؟ یہ پروفیشنل مانگنے والے نہیں، یہاں مانگنے والے سے مراد یہ کہ وہ آدمی کہ جو اپنی ضرورت حقیقتاً کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ضرورت کو بیان کرتے نہیں ہیں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ہوتے وہ اتنے جسے کہتے ہیں نا خوددار، کہ وہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بڑے رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کو بیان کرے اسے بھی دیتے ہیں، جو ضرورت نہیں بیان کرتا اس کو بھی دیتے ہیں. تو گویا دو صفتیں بیان ہوگی، ایک نماز پر ہمیشگی کرنے والے، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، دوسرا سخاوت کرنے والے، تیسرا والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ بھی کم ہمت نہیں جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نمبر 4، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. کوئی تفصیل طلب بات نہیں، پہلے تفصیل ان میں سے ہر ایک بات کی ہو چکی ہے. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف ہونا نہیں چاہیے. 4 صفتیں ہو گئی. 5ویں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر کوئی ملامت نہیں. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جائز اور حلال ذریعہ رکھا ہے، ان کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے سوا کسی کے سامنے نہیں جاتے یا کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا نہیں کرتے. نہ ہی مرد عورت کے ساتھ، نہ ہی مرد مرد کے ساتھ، نہ ہی مرد کسی جانور کے ساتھ، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ، یا کوئی عورت کسی جانور کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کرتا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، ان میں سے فرمایا کہ جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہیں، یعنی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی اور کو طلب کرتے ہیں، وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. یہ 5 صفات ہو گئی. نمبر 1 ہمیشہ نماز پڑھنے والے، نمبر 2 سخی، نمبر 3 قیامت کی تصدیق کرنے والے، نمبر 4 اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، نمبر 5 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، نمبر 6 والذین هم لاماناتهم، اور وہ لوگ جو امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. وعہدہم راعون، یہ 2 الگ الگ ہیں، امانتوں کا خیال کرنے والے اور عہد کا اقرار کرنے والے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں ایک ہی صفت ہے. اگر یہ دونوں یعنی ایک ہی طرح کی بات ہو تو پھر مجموعی طور پہ 8 ہوں گی، اگر ان دونوں کو الگ الگ کر دیں تو پھر کتنی ہوں گی؟ 9. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس رکھتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، 6 ہو گئی. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی سچی گواہی دیتے ہیں، سچی گواہی ڈرتے نہیں، سچ بتاتے ہیں. یا اس کا معنی یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ان 2 شہادتوں پر کیا کرتے ہیں؟ قائم رہتے ہیں. اللہ کی الوہیت پر، نبی علیہ السلام کی اتباع پر، حکم اللہ کا، اتباع کس کی؟ رسول کی، اس پر قائم رہتے ہیں. یہ 7 ہو گئی. نمبر 8 والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں. دیکھیں جی، بعض حضرات کی رائے یہ ہے والذین هم لاماناتہم نمبر 6 پہ ہے، وعہدہم راعون نمبر 7 پہ ہے، اور اپنی گواہیوں پر قائم رہتے 8 پہ، اور والذین هم علی صلاتہم اس کا تعلق وہ پہلے والی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس صورت میں 8 ہے. بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون یہ مستقل ایک ہی بات ہے. والذین هم بشہاداتہم قائمون یہ نمبر 7 پہ مستقل بات ہے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون یہ مستقل بات ہے. اب سوال یہ کہ اگر یہ مستقل بات ہے تو پہلے کہا گیا کہ نمازوں کی مداومت کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، اب کہا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. تو فرق ہے بھائی، فرق ہے. توجہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو نیکی کا عمل تو کرتے ہیں لیکن اس نیکی کو بچا نہیں پاتے، نیکی کو بچا نہیں پاتے. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ لوگ کہ جو اپنی بدنی عبادتوں کو بچانے والے ہوں. بدنی عبادتوں کو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی الیاذ باللہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے مسجد کے اندر، بعض اوقات مسجد سے باہر نکل کر کے غیبت کر لیتے ہیں، چغل خوری کر لیتے ہیں، کسی کی بدگوئی کرتے ہیں، کسی پر تہمت درازی کرتے ہیں. یہ سارے معاملات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ جو عمل ہوا برباد ہو گیا. اور قرآن نے کہا، کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کے ہاں نیکی لے کر آئے گا. نیکی کر تو لی لیکن لے جا نہیں سکے، حفاظت نہیں ہو سکی نا. اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ بھی کم ہمت نہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی کے ضمن میں بزرگوں نے لکھا، علماء نے لکھا کہ نمازوں کی حفاظت کا ایک معنی تو یہی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ خشوع، خضوع، آداب، فرائض، واجبات، ہر چیز کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں. وہاں تھا وقت کی پابندی کرتے ہیں، یہاں ہے کہ ہر چیز کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں. بس آگے تو دونوں الگ الگ باتیں ہو گئی. آگے اولئک فی جنات مکرمون، ان 8 صفات کے حامل لوگ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جنتوں میں اعزاز کے ساتھ ہوں گے، اکرام کے ساتھ ہوں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر کے. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا، کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. آگے تھوڑا ترجمہ پڑھ لیں پھر سمجھائیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں. اب سمجھیں یہ جو آخری جملہ ہے نا، اس جملے کو پہلے سمجھیے، آپ کو پچھلی ساری بات سمجھ آ جائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں یہ کیا اپنی تخلیق کا پس منظر نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے، یقیناً جانتے. اب یہ جو آپ کے سامنے آ کر کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ سردار
ہم باغوں والے، ہم مال والے. تو اگر پہلے تو قیامت ہے نہیں، اگر ہے بھی تو قیامت کے دن بھی ہم ہی سردار ہوں گے، ہم ہی مالدار ہوں گے، ہمارے لیے جنت ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جنتی ہونا پیدائشی طور پہ لکھ دیا گیا ہے؟ یعنی کیا ان کی پیدائش میں کوئی ایسا کمال تھا کہ یہ جنتی بن گئے؟ بھائی پیدائش میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، بڑا عجیب نکتہ ہے. پیدائش میں کسی کا کوئی کمال، اگر ایک ولی اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو کمال اس کا، نبی کے گھر میں پیدا ہوا تو کمال اس کا نہیں ہے، یا کسی بدکار کے گھر میں پیدا ہوا تو نقصان یا عیب اس کا. کمال کس کا ہے؟ کمال اس کا ہے جس کا کردار اچھا ہو. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے. تو کیا ان کی پیدائش ان کے لیے جنت کا سبب بن گئی؟ نہیں. جس چیز سے یہ پیدا کیے گئے اسی چیز سے سبھی پیدا کیے گئے، جس طرح یہ بنائے گئے اسی طرح باقی بھی بنائے گئے. تو بناوٹ یا پیدائش یہ جنت میں جانے کا سبب نہیں. جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ بندگی، اللہ کی بندگی کرنا. اسی کو سمجھایا گیا کہ یہ دوڑ دوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ وہ جنتی، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. چاہے یہ مشرکین ہیں، چاہے بعد کو چل کر کے یہود و نصارہ نے بھی کہا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى. اللہ نے سب کے منہ بند کر دیے کہ تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے کوئی جنتی نہیں ہے، کیونکہ پیدائش تو سب کی برابر ہے. پھر جہنم کس کے لیے بنائی گئی؟ انسان اپنے کردار کی وجہ سے یہ جنتی ہوتا ہے یا جہنمی ہوتا ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم. مشرق، مشرقین، مشارق، تیسرا لفظ آ گیا. مغرب، مغربین اور مغارب، یہ تین طرح لفظ استعمال ہوئے. حالانکہ ہم جانتے ہیں ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، لیکن اللہ نے اس کو مغرب مشرق بھی کہا، مشرقین بھی کہا، دو مشرق، پھر مشارق بھی کہا، کئی مشرق. اسی طریقے سے مغرب ایک مغرب، دو مغرب اور کئی مغارب. اس کی تفصیلی جواب میں عرض کر چکا، لیکن خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس جہد کو دیکھا جائے کہ سورج نکلنے کی سمت یہ ہے تو پھر اس کے لیے کہا مشرق. اور اگر اس کے یومیہ نکلنے کا حساب کتاب دیکھا جائے تو پھر اس کے لیے کہا گیا مشارق، کیونکہ ہر روز وہ الگ جگہوں سے نکلتا ہے، الگ جگہ پہ جا کر غروب ہوتا ہے. اور اگر موسموں کا لحاظ رکھا جائے تو پھر سردیوں کے موسم میں ادھر سے، گرمیوں کے موسم میں ادھر سے، اس کا مطلب مغرب مشرقین کہا گیا، مغربین کہا. پاس میں آگے چلیے. اب یہ بات کہی کہ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت. اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم. مانا یہ ہوا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم. کس بات پر قسم کھا رہے ہیں؟ اس بات پر قسم کھا رہے ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں. یعنی ہم اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم انہیں نیست و نابود کریں اور ان کی جگہ پہ بہتر لوگ لے آئیں. اور ہم عاجز نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ہمارے اوپر غالب نہیں ہو سکتے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. یہاں اپنے محبوب کو پھر صبر کی تلقین فرمایا محبوب ان کو باطل میں پڑے رہنے دیجئے، کھیل لینے دیجئے، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا. يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، فرمایا کہ اس دن یہ قبر سے نکل کر دوڑیں گے جیسا کہ شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں. کیا مطلب؟ انسان شکار کے لیے جال پھینکتا ہے اور اسے جب محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ آ گیا تو جیسے ہی کچھ سیاح اپنا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، چڑیا مچھلی وغیرہ، اس کو محسوس ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر لپکتا ہے، دوڑتا ہے اس جال کی طرف کہ کہیں یہ میرا شکار ضائع. فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ ایسے دوڑیں گے جیسا کہ شکاری دنیا میں دوڑتے اپنی طلب کے لیے. یعنی گویا ان کا دوڑنا ان کی طلب بن جائے گا، ان کا دوڑنا ان کی. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، یہ پچھلی سورت میں سورۃ قلم میں بھی ہمارے سامنے آیا. فرمایا ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.